ثواب ملتا ہے وہ آپ انشاءاللہ عزیز دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، آج کے دور میں کس عمر کے بچوں تک ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل سے بچوں کو دور یا تربیت رکھنا ہے یا دے سکتے ہیں، کس طرح سے؟ بھائی نے سوال کیا کہ کس عمر کے بچوں تک ہم ریسٹرکشن کریں کہ وہ ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ نہ استعمال کریں تاکہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے۔ آج بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا روڑا ہے انٹرنیٹ، موبائل اور ٹی وی، بہت بڑا روڑا ہے۔ اور اب انٹرنیٹ بھی ایک قسم کا چینل بن چکا ہے اور سارے چینلز اس پر آ رہے ہیں، میڈیا اسی پہ آ رہا ہے، اور فیوچر پریڈکشن یہی ہے کہ میڈیا کا اصل فارم انٹرنیٹ ہی ہو جائے گا، اور ٹی وی وغیرہ یہ ساری چیزیں اب ختم ہو جائیں گی۔ وہ انٹرنیٹ جو آپ یوز کرتے ہیں اسی پہ چینلز آیا کریں گے، اور یہ اکثر جگہ تو ہو چکا ہے، کیبل پہ انٹرنیٹ آتا ہے بہت سے لوگوں کے پاس، یہ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ میڈیا کو انٹرنیٹ کے تھرو جو آ رہا ہے، یا کیبل ٹی وی کو الگ لے لیتے ہیں، سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، اس کا کیا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ، ان چیزوں کے بارے میں یا ان چیزوں کی عادت بچوں کو شروع سے نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن والدین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم سے بھی تو ہینڈ سیٹ نہیں چھوٹتا، ہم کو بھی تو واٹس ایپ پہ دن بھر دیکھنا ہے لوگ کیا بھیج رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں، جس کے نتیجے میں بچہ بتاؤ کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اور ایک دن یہ آتا ہے کہ اب آپ کو بولنا پڑتا بچے کو، بچے بتانا میرے کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اس لیے کہ وہی دیکھتے بیٹھتا ہے دن بھر۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، آپ کو بچے کو آپ سے کوئی محبت نہیں، بچے کو کیا چاہیے معلوم؟ جیب میں سے ہینڈ سیٹ نکالیے، ابو جی دے دیجیے، اب آپ جائیے جو کرنا ہے کیجیے، آپ فری۔ تو ہم کو ان کو پہلے تو بتانا ہے بیٹا یہ میڈیم آپ کی ایج کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے، آپ یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بیٹے، جب آپ بڑے ہوں گے نا ہم خود آپ کو لے کے دیں گے انشاءاللہ، ہم خود آپ کو سکھائیں گے انٹرنیٹ کیسے یوز ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی اپروپریٹ ایج نہیں ہے۔ آج آپ ایجوکیشن گین کیجیے، 10th اچھے سے پاس کیجیے، 12th کیجیے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے ہم خود یہ ساری چیزیں آپ کو دینے والے ہیں، یہ ہم کو سمجھانا ہوگا یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے والدین سمجھاتے بھی نہیں، بس مت کرو بولا انٹرنیٹ استعمال، تو پھر چپکے سے کرتے۔ آپ انٹرنیٹ ابھی مت استعمال کرو، میں آپ کو خود سکھاؤں گا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، چلیے یہ چھٹیوں میں تھوڑی چیزیں میں سکھاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ یوز نہیں کریں اگلے چھٹیوں میں، اور صرف ایجوکیشن کے لیے یوز ہوگا، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم یوز نہیں کریں گے۔ آپ کو ڈیفائن کرنا، ریسٹرکٹ کرنا ہے۔ میرے بھائی، حالات اس حد تک بد سے بدتر ہو چکے ہیں، آپ یقین کرے یا نہ کرے، میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، دنیا بھر کے سوالات آتے ہیں، یقین کرے نہ کرے 5 اور 6 سال کے لڑکے اور لڑکیاں پورنوگرافی ایڈکٹ ہو رہے ہیں۔ پورنوگرافی سمجھے نا، فحش، گندگی، مرد اور عورت جو میاں بیوی ہونے کے بعد جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کو پورنوگرافی بولتے ہیں، جو غیر مرد اور عورت زنا کر کے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پبلکلی اس کو جو ہے ڈالا جاتا ہے پبلک ڈومینز پہ، اور جس کو لوگ ایکسس کر کے دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک غیر محرم مرد اور عورت کا کھلم کھلا زنا کرنا، سیکس کرنا، جس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ 6 اور 5 سال کے ہمارے مرد اور بچے، لڑکے اور لڑکیاں پورنوگرافی ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ اب ان سے کیا پاک باز، پاک دامن، با حیا رہنے کی امید ہے؟ تو پھر کیسے نہیں ہوگا جو حالات گزر رہے ہیں۔ اور آپ کو کیا میں بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے پیرو کے اندر ایک لڑکی ہے، 6 سال کی ہے، سب سے چھوٹی ماں ہے دنیا کی، 6 ایئر کی لڑکی ہے جس کو اولاد ہوئی، معلوم ہے آپ کو؟ مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے ہی ہونٹ اور اپنے ہی دانت ہوتے ہیں، یہ سب گنواؤں، کرسچن ہے، لیکن مسلمان بھی کوئی پیچھے نہیں اس بہائی کے اندر۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ہم سمجھ نہیں رہے تھے انٹرنیٹ کیا تباہی ہلاکت لا سکتا ہماری نسلوں کے لیے، ہم نہیں سمجھ رہے۔ ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، بہت سے نوجوان نکاح نہیں کر پاتے ہیں۔ نکاح نہیں کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو لڑکی نہیں مل رہی، انٹرنیٹ ایڈکشن نے ان کی زندگیاں ویسی برباد کر چکی ہے، اب شادی کے بعد اس لائق ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ بہت سارے لوگ بولیں گے ارے فیض بھائی کیا بات کر رہی ہے، نہیں، اورنگ آباد میں اور الحمدللہ آپ شاید ان حالات سے واقف نہیں ہیں۔ میں اس دنیا سے تعلق رکھتا ہوں جس دنیا میں ہر چیز میں دیکھتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹے قریے سے لے کر بڑے سے بڑے میٹرو سٹیز میں میرا آنا جانا ہے۔ ہر قسم کے مسلم طبقے سے میرے تعلقات ہیں، مالدار سے مالدار اور غریب سے غریب، سب کے پرابلم سے یاد رکھیے، عجیب و غریب۔ غریب اپنی غربت کے پرابلم سے پریشان ہے جس کے ساتھ ان کے جسمانی استعمال کیا جا رہا ہے، مالدار اپنی مالداری کی وجہ سے اپنی جوانیاں اور اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو کیا امید ہے ان بچیوں سے؟ پردہ اور پاک دامنی۔ اچھا یہ بات ہم کو نہیں سمجھتی، یہ بات ہمارے والدین بڑے معصوم ہیں، بڑے معصوم ہیں، ہم کو نہیں سمجھتی۔ ہم نے انٹرنیٹ لگا دیا، 10 سال ہو گئے، اور آج ہم بول رہے ہیں بچی کیوں بول رہی اس سے نکاح کرنے کا؟ وہ 10 سال سے چیٹ کر رہی ہے اس بچے سے فیس بک پر، تو کیوں نہیں کریں گے نکاح 10 سال بعد؟ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ شیئر کر چکی ہے اس سے اپنے زندگی کا۔
آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں نا. آج آپ صرف ایک عمل کو دیکھ رہے, آپ بول رہے کشتی ڈوبی کشتی ڈوبی کشتی ڈوبی. یہ ڈوبنے کے اسباب انجن خراب ہونے سے, میکینک کی لاپرواہی سے, کشتی میں سوراخ موجود تھے جس کو ریپیئر نہیں کیا گیا, وہ سب مل کے کشتی ڈوبی ہے. تو آپ ایک اینڈ ریزلٹ کو دیکھ رہے ہیں, پانی بہ رہا ہے پانی بہ رہا ہے, باندھ ٹوٹ رہا ہے. باندھ ٹوٹا کیسا؟ اس کے ناقص کام سے, اس کے بعد زلزلوں کے جھٹکوں نے اس کو اور کمزور کیا, جس کے نتیجے میں باندھ ٹوٹا. آپ جائیے روٹ کاز پر. ہماری مائیں بڑی معصوم ہوتی ہیں, ہماری عورتیں بڑی معصوم ہیں. چالاک بنیے. جب معاملہ شر سے بچوں کو بچانے کا ہے نا, چیل سے زیادہ تیز نوچی رکھیے, کہاں سے بچہ کیا سیکھ سکتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لہٰذا آپ کو اپنے بچے کو سکھانا ہوگا, انٹرنیٹ کی برائی بتانا ہوگی, اس کا صحیح استعمال آپ ہی سکھائیں گے اس کو. پھر ڈیفائنڈ ایج میں, ڈیفائنڈ لمٹس کے ساتھ, ایک مخصوص عمر میں مخصوص حدود کے ساتھ آپ سکھائیں گے. اس کے بعد کنٹرول کریں گے, آپ نظر رکھیں گے کہ وہ صحیح استعمال کرے, ورنہ یہ انٹرنیٹ کی دنیا وہ بربادی لائیں گی جو خبی خانے, طوائفوں کے اڈے جس کو بولتے ہیں خبی خانے, شراب کے اڈے, سمجھے, جہاں شراب بیچی جاتی ہے, انہوں نے جو تباہی نہیں لائی نا, یہ انٹرنیٹ لائیں گا. کیونکہ ان کے لیے جا کر ایکسس کرنا پڑتا تھا, آج گھر بیٹھے بند کمروں میں وہ چیز ایکسس ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. لہٰذا بہت معصوم مت بنیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں, اگر آپ کا بچہ اکیلا بیٹھتا ہے 1 گھنٹہ روم میں اور آپ کو آنے پسند نہیں کرتا, دیر از سم پرابلم, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اس لیے کہ وہ اکیلے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, جب بھی آپ کو پسند نہیں کرتا. اگر وائی فائی ہے تو چیک کیجئے, اگر ڈیوائسز یوز کر رہا ہے, کیا کمپیوٹر انٹرنیٹ ہے, تو اس کا مطلب بہت بڑے خطرے میں آپ. اگر گھنٹی آپ سمجھ گئے, الارم بج رہا ہے تو ٹھیک, ورنہ آپ کی معصومیت چلتی رہی. انٹرنیٹ ایکسس دے دیا. ہائی فائی سوسائٹی میں نا, بچے کے پاس بھی اینڈرائڈ, ابا کے پاس بھی اینڈرائڈ, دادا کے پاس بھی اینڈرائڈ, اور ان کے پاس بھی یہ بڑی اسکرین والے. پھر بہت زیادہ امیدیں نہیں کی جا سکتی کہ ہماری نسلیں پاک دامن, پاک باز, صلاحیت ہو. ان کی صلاحیتیں ویسٹ اور مفلوج, پیرالائزڈ ہو رہی ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی جو عمر ہو وہ الگ الگ کنٹریز میں الگ ہو سکتی ہے, چونکہ ویڈیو دنیا بھر میں جاتا ہے, تو میں کو فکس نہیں بولوں گا 6 سال میں انڈیا میں, 10 سال میں نہیں. ڈیپینڈ اٹ ڈیپینڈس, انٹلیکچوئل لیول, ایجوکیشنل لیول, سوشل لیول جہاں رہتا ہے. جیسا بمبئی شہر کا بچہ 3-4 سال 5 سال کا بچہ ٹرینوں میں سفر کرتا ہے, اورنگ آباد کے بچے کو صرف ٹرین دیکھ کے دور سے خوشی ہوتی ہے, وہ یوزر نہیں ہوتا ٹرینز کا, سمجھے. بمبئی کے اندر عورتوں کے لیے ٹرین سے چڑھ کے, میٹرو میں چڑھ کر, بس سے چڑھ کر, لوکل سے چڑھ کر اتر کے گھر پہنچنا, دس از روٹین. ہماری عورتوں اورنگ آباد کی رکشے میں جاؤ بولے جان پہ آتا, گاڑی پہ چھوڑ دو نا. کئی چیزیں سفر کرتی ہے وہ, ایک جگہ سے نکلی میٹرو میں بیٹھی, میٹرو سے نکلی لوکل ٹرین سے نکلی رکشہ اسٹاپ سے پکڑ کے بس سے گھر پہنچتی ہے وہ 4 سال. تو یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے زمین, زمانہ, قوموں کے حالات سے. تو لہٰذا آپ طے کریں کیا بیسٹ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے لیے, بیسٹ پریکٹسز, اور اس کے اعتبار سے آپ کریں. اللہ رب العزت جو ہے اس معاملے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس شر کو پہچان سکیں جو انٹرنیٹ سے آتا ہے. اس کا خیر بھی اپنی جگہ ہے, اور اس سے اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکیں.